أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. اور کیا آپ تک لڑنے والے کی خبر پہنچی ہے جبکہ وہ دیوار پھلانگ کر آئے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گئے اور کہا، ان لوگوں نے کہا کہ مت ڈریے، ہم دو فریق ہیں آپس میں اختلاف کرنے والے، جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان درست فیصلہ کر دیجئے اور بات کو دور نہ ڈالیے اور سیدھے راستے کی طرف ہمیں ہدایت دیجیے. سورہ صاد کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرکوں کے اقوال اور ان کے غلط اعتقادات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان کے خیالات ذکر کیے، اور پھر اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیے نہیں اور ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو جائیے بلکہ صبر کرتے رہیے. اور تسلی دینے کے لیے تذکرہ کیا گیا حضرت داؤد علیہ السلام کا کہ ایک وقت تھا کہ وہ بھی اور ان کی قوم بنی اسرائیل جس کے وہ پیغمبر بنائے گئے تھے وہ مظلوم تھے اور پریشانیوں سے گزر رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا فرمائی اور جالوت نام کا ظالم بادشاہ جو ان پر زیادتی کیا کرتا تھا اس سے مقابلہ ہوا اور حضرت داؤد نے اس کو قتل کیا اور اس کے لشکر پر غلبہ پا لیا. پھر ان کا اقتدار قائم ہوا اور بنی اسرائیل کے لیے خوشحالی کا دور آ گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ آج کمزور ہیں، کل نہیں رہیں گے. آج آپ پر حالات ہیں، کل یہ ختم ہو جائیں گے. آج مکے کے لوگ آپ پر غالب آ رہے ہیں لیکن کل آپ ان پر غالب آ جائیں گے. چنانچہ جب مظالم انتہا کو پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور پھر وہاں بھی جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا. مکہ کے مشرکین خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا اور ان سب سے نبرد آزما ہوتے ہوئے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچے کہ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور وہی جگہ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بسی کے ساتھ نکالا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے کہ آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے کے لیے۔ تو یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور اب ان کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ جب تذکرہ آ گیا حضرت داؤد کا تو ان کے کچھ حالات بھی بیان ہوئے، انہی میں سے ایک واقعہ یہ ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور انہوں نے نظام ایسا بنایا تھا کہ پوری رات ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا، یا یہ نظام تھا کہ انہوں نے ایک دن کاموں کی انجام دہی کے لیے، ایک دن گھر والوں کے لیے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے خاص کر دیا تھا۔ اور جو دن بندگی کے لیے خاص تھا اس میں کسی کو ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ اس وقت صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور بندگی کے کاموں میں مشغول رہتے تھے، وہ کسی سے بات چیت نہیں فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا یہ مزاج انبیاء علیہ السلام کا رہا ہے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور دوسری طرف چونکہ خلق خدا کی ہدایت کی ذمہ داری ان پر ہے، اس لیے وہ ان کو بھی راستہ دکھائیں اور ان کے لیے بھی وقت خرچ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت مستدرک حاکم میں آئی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عبادت کی کثرت حضرت داؤد علیہ السلام کے یہاں تھی، اور یہ جو نظام تھا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی عبادت کر رہا ہے، گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے، اس حسن انتظام پر ان کے دل میں کسی وقت اعجاب کی کیفیت پیدا ہو، یعنی عجب آ گیا، اور عجب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ انسان چاہے حسن انتظام کی راہ پر چلے، چاہے کثرت عبادت کی راہ پر چلے، چاہے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے، یہ اس کا ذاتی کمال نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ انسان نماز کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے کاموں کے لیے اگر آگے بڑھ رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی برکت ہے، انسان کا اپنا کمال نہیں۔ اور عجب آ جانا یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ خیال کرنا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں ملت کی خدمت کر رہا ہوں، میں انسانوں کے کام آ رہا ہوں، اور میرے اندر یہ کمال ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، یہ مزاج انسان کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ اور چونکہ انبیاء علیہ السلام کی شان بہت اونچی ہے اور ان کا مقام بہت بلند ہے، تو اگر ان کے دل میں کسی درجے میں کسی وقت ذرا سا بھی ایسا خیال آئے کہ جو عام لوگوں کے لیے تو قابل معافی ہو لیکن انبیاء کے اونچے مقام کے مناسب حال نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہ ان کے مقام بلند کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ جو اونچے ہوتے ہیں اور جن کا مقام، جن کا رتبہ بلند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی شان اور اپنے مقام کے اعتبار سے زندگی گزارے۔ چنانچہ جب یہ دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہمارے یہاں حسن انتظام ہے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی عبادت میں مشغول ہے اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی انجام پا رہی ہے، اور ہم ایسا کر رہے ہیں،
تو ان کو بھی توجہ دلائی گئی، اور توجہ اس طرح دلائی گئی کہ وہ جو مخصوص دن ان کی عبادت کا تھا، اور جب وہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے اس وقت جب کہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اچانک کچھ لوگ ان کے پاس دیوار پھلانگ کر پہنچ گئے، اور بہترین انتظام تھا، سپاہی دربان ہوتے تھے، کوئی اندر آنے کی گنجائش موجود نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو توجہ دلانا تھا اس لیے وہ دیوار پھلانگ کر اندر گھس آئے، اور جب خلوت کے موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اچانک پہنچے تو وہ گھبرا گئے، اس لیے کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ یہاں تک تو کوئی آ نہیں سکتا، اور یہ کیسے اچانک چلے آئے۔ اور ڈر جانا یا کسی چیز سے خوفزدہ ہو جانا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، نبوت کے خلاف یہ چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جن چیزوں سے ایک انسان کو ڈر لگتا ہے، انبیاء علیہ السلام بھی بشر ہونے کے ناطے ان سے کبھی ڈر جاتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ اپنے ہاتھ کی لاٹھی خدا کے حکم سے زمین پر ڈالی تھی، اور وہ خوفناک اژدہے کی شکل اس نے اختیار کر لی، اللہ کے حکم سے ایسا ہوا، یہ معجزہ تھا، لیکن خود اپنے اس معجزے کو دیکھ کر وہ ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے، تو کہا گیا کہ آپ مت ڈریے اور اس کو پکڑ لیجئے، یہ اپنی پہلی شکل و صورت اور اپنی پہلی سیرت اور عادت پر لوٹ جائے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے اژدہے کو پکڑ لیا تو اس کی حالت بدل گئی اور پھر سے وہ لاٹھی کی شکل میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ خوف اور ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ جانا صرف اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام بھی انسان ہیں، اور جن چیزوں سے انسان ڈرتا ہے ان سے ان کو بھی کبھی خوف محسوس ہوتا ہے، تو یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو گھبراہٹ ہوئی اور خوف زدہ ہوئے، تو آنے والوں ہی نے کہا کہ مت ڈریے، ہم کوئی نقصان پہنچانے کے لیے یا آپ کو تکلیف دینے نہیں آئے، بلکہ ہمارا ایک مقدمہ ہے، ہماری ایک شکایت ہے جو آپ کے پاس لے کر آئے، ہم دو فریق ہیں اور اپنا مقدمہ آپ کے پاس لائے ہیں انصاف کے لیے۔ مقدمہ یہ پیش کیا کہ یہ ایک فریق ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور ایک فریق ہے جس کے پاس 1 دمبی ہے، یعنی بھیڑ، اور جس کے پاس 1 دمبی ہے، 99 دمبی رکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ وہ 1 بھیڑ 1 دمبی بھی اس سے حاصل کر لے، اور وہ اس پر زیادتی کر رہا ہے۔ آپ اس سلسلے میں فیصلہ فرما دیجیے۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مختلف مفسرین نے بہت سی باتیں ایسی یہاں نقل کی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی طہارت اور ان کی عصمت اور ان کے تقوی اور ان کے اونچے مقام کے بالکل خلاف ہیں۔ یہ واقعہ نقل کرنا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پڑوسی کی بیوی جس کے پاس 1 ہی بیوی تھی اس سے شادی کرنی چاہیے، اور یہ کہنا کہ اس کو محاذ جنگ پر بھیج دیا اور مر گیا، اور اس کے بعد اس کی بیوی سے شادی کر لی، اور اسی پر توجہ دلانے کے لیے یہ آیتیں اتاری گئیں۔ یہ کسی طرح مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام شرافت و طہارت کے بہت اونچے مقام پر ہیں، اور ان کو ایسی چیزوں سے منسوب کرنا کہ جو ایک عام انسان کے لیے بھی اخلاق سے کی سطح سے گری ہوئی ہوں، کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ کئی مستند تفسیروں میں بھی اس طرح کی باتیں نقل ہو گئی ہیں،
لیکن زیادہ تر باتیں ان میں سے اسرائیلی روایتوں سے ماخوذ ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جو روایتیں بیان ہوئی ہیں زیادہ تر اسرائیلیات پر مشتمل ہیں، اور ویسے بھی اگر کوئی بات اس طور پر نقل کی جاتی ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی عفت و طہارت اور ان کی عصمت کے خلاف ہوں تو ان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جن بندوں کے بارے میں قرآن میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہ چنے ہوئے بندے ہیں، ان کی طرف واہیات چیزوں کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ زیادہ دل لگتی بات وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے کہ حسن انتظام اور کثرت عبادت کی وجہ سے ایک عجب کی کیفیت ان میں پیدا ہوئی کہ ہمارا ایک نظام ہے کہ عبادت ہوتی ہے اور اس وقت کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ تم جو عبادت کر رہے ہو وہ ہماری توفیق کے ذریعے ہے، اگر ہم اپنی مدد ہٹا لیں تو تم یکسوئی سے عبادت نہیں کر سکتے ہو، جیسے ابھی ہوا کہ لوگ تمہارے پاس اندر خلوت میں گھس آئے اور تمہاری عبادت میں خلل آ گیا اور تمہارا حسن انتظام تتر بتر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں تبھی تم یکسوئی سے عبادت کر پاتے ہو، جب ہم نہیں چاہیں گے تو تم نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ چیز پیش آئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلوت میں تنہائی کے موقع پر عبادت میں ان کے خلل آ گیا، اور یہ لوگ تمام تر پہروں اور انتظامات کے باوجود اندر گھس کر چلے گئے۔ اس کے علاوہ جو واقعات ہیں اور قصے ہیں وہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک مضمون لکھا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ جب میں تفسیر لکھ رہا تھا، تفسیری فوائد جو ترجمہ شیخ الہند پر ہیں، تو میں نے بہت ساری تفسیریں دیکھی اور ان میں جو کچھ ان آیتوں کی تفسیر کے بارے میں لکھا ہے ان کو پڑھا، لیکن دل میرا مطمئن نہیں ہوتا تھا، اور بہت تلاش جستجو کے بعد جب کوئی دل لگتی بات نہ معلوم ہوئی تو میں نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری سے کہا۔ وہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد نہیں تھے، لیکن ان سے استفادہ کرتے تھے۔ جس زمانے میں حضرت علامہ استاذ تھے دارالعلوم دیوبند میں، یہ بھی استاد تھے، اور پھر جب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیحدہ ہو کر دیوبند سے ڈابیل گئے تو یہ بھی اس قافلے میں تھے جس نے حضرت علامہ کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند چھوڑ دیا اور ڈابیل میں فروکش ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیمار چل رہے تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ خیال ہوا کہ حضرت بیمار ہیں، ایسے وقت زحمت نہیں دینا چاہیے، لیکن جب بہت تلاش و جستجو کے بعد کوئی چیز نہ ملی تو پھر میں نے حضرت سے ذکر کیا۔ آپ تصور کیجئے کہ ان کا علم کیسا تھا۔ خود مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب فتح الملہم میں لکھا ہے کہ فتح الملہم کے مقدمے میں یہ بات ہے کہ لم تر العیون مثلہ ولا رآ مثل نفسی، کہ نگاہوں نے انور شاہ کشمیری جیسا انسان نہیں دیکھا اور نہ خود انہوں نے اپنے جیسا کوئی انسان دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا 15-20 دن تحقیق کرنے کے بعد جب کوئی چیز نہیں ملی، حضرت سے کہا، حضرت نے فرمایا کہ وہ فلاں کتاب میں ایک روایت آئی ہے اور اسی سے اس کی تفسیر نکلتی ہے، اور اس کے بعد کتاب منگوا کر اس کو کھولا اور چند صفحے ادھر ادھر پلٹے اور روایت پر انگلی رکھ کے دکھا دیا، بس اتنی کہا کہ اس حدیث سے ان آیتوں کی تفسیر نکلتی ہے، اور خاموش ہو گئے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ میں نے قیام گاہ پر آ کر اس حدیث پر غور کرنا شروع کیا تو بظاہر ان آیتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اور تفسیر بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب میں نے زیادہ غور کیا تو اس سے راحت آ گیا۔ آپ
تصور کیجئے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی قوت حافظہ کیسی اور انتقال ذہن کیسا، اور اس کے بعد قرآن مجید کے مشکل مقامات پر ان کا عبور کیسا تھا۔ تو یہ جو بات ہے کہ ان کے اندر عجب کی ایک کیفیت آئی اور اس پر توجہ دلانے کے لیے یہ واقعہ ہوا، نہ یہ کہ وہ مشہور واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے اور جس سے عصمت انبیاء پر حرف آتا ہے۔ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، یہ مقدمہ پیش ہو رہا ہے، لہو 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، تو اس نے کہا کہ یہ بھی مجھ کو دے دے، اور اس نے بات چیت میں مجھ پر زبردستی کی۔ قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، حضرت داؤد نے کہا کہ یقیناً اس نے تم پر ظلم کیا ہے، تمہاری دمبی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے مانگ کر۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور شریکوں میں سے اکثر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہی ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، مگر وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا عمل کیا، اور ایسے بہت تھوڑے ہیں۔ یعنی جو لوگ شریک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کام انجام دے رہے ہیں، عام طریقے پر وہ انصاف پر قائم نہیں رہ پاتے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ ہاں، جن کے اندر ایمان ہوگا اور تقوی ہوگا، انہی کی یہ حالت ہوگی کہ وہ اپنے شریک کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ پورا انصاف کریں گے اور اس کا حق ادا کریں گے اور ذرہ برابر ناانصافی یا زیادتی نہیں ہونے دیں گے، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور داؤد نے سمجھ لیا کہ ہم نے اس کو جانچا ہے، پھر اپنے پروردگار سے اس نے استغفار کیا اور رکوع میں گر گیا، جھک گیا، اور ہماری طرف اس نے رجوع کیا۔ آیت سجدہ ہے، اس لیے سجدہ کر لیجئے گا۔ حضرت داؤد نے یہ جان لیا کہ آزمائش ہوئی ہے، جانچا گیا ہے، اور اس پر توجہ دلائی گئی ہے کہ تم کیا اور تمہارا حسن انتظام کیا اور تمہاری عبادت کیا، یہ تو بس ہماری طرف سے مدد ہے اور توفیق ہے کہ تم اس کام میں لگے ہوئے ہو اور کثرت عبادت کے راستے پر چل رہے ہو۔ اگر ہم توفیق ہٹا لیں گے تو تم کچھ بھی کام انجام نہیں دے سکو گے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار کرنے لگے اور جھک گئے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو باکمال بناتی ہے، کہ انسان کو اگر احساس ہو جائے کہ کہیں مجھ سے کوئی چوک ہو رہی ہے تو فوراً خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرے اور گڑ گڑائے۔ استغفار انسان کے لیے توفیق و سعادت کے دروازے کھولتا ہے اور راہیں ہموار کرتا ہے۔ فغفرنا له ذلك، پھر ہم نے اس کے لیے اس غلطی کو معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور یقیناً اس کے لیے ہمارے پاس مقام ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد یقیناً ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ولا تتبع الهوى، اور خواہش نفس پر نہ چلو۔ فیضلک عن سبیل اللہ، کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ حق کی پیروی کرنا صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے، اور خواہش نفس کے پیچھے چلنا انسان کو سواء سبیل سے، صراط مستقیم سے دور لے جاتا ہے۔ طاعت اور عبادت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جماؤ، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے،
اور خواہش نفس کی پیروی کرنا اس میں ہلاکت ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ ہوا متبع، ایسی خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، وشح مطاع، اور ایسا بخل جس کی پیروی کی جائے، اور انسان کا اپنی رائے کو پسند کرنا، اعجاب کل ذی رأی برأی، اعجاب کل ذی رأی برأی، ہر رائے والے کا اپنی رائے کو پسند کرنا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں یہ بھی بیان ہوا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت داؤد کا مقام کتنا اونچا ہے، وہ پیغمبر ہیں، بادشاہ ہیں، روئے زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے خصائل سے اور کتنے محامد سے نوازا تھا۔ بخاری شریف میں ہے ان کی تعریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤ، بہترین انسان وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے۔ حضرت داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن بہترین بندہ قرار دے رہا ہے، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ اگر خواہش نفس پر چلو گے تو گمراہی حصے میں آئے گی۔ ہم سب کو اس سلسلے میں کتنا محتاط ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر خواہش نفس کی اتباع کی گئی تو ہلاکت یقینی ہوگی۔ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ بھول گئے حساب کا دن۔ خواہشات کے راستے پر وہی چلے گا جس کا عقیدہ آخرت کمزور پڑ جائے گا، جس کو یہ احساس نہیں رہے گا کہ مجھے پاک پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے اور حساب دینا ہے، جس کے اندر فکر آخرت کی کمی آئے گی، وہ گناہ، معصیت، نافرمانی کے راستے پر بڑھے گا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا۔ فویل للذین کفروا من النار، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے، خرابی ہے۔ مومن یہ مانتا ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے اور مشیت کے تحت آباد کی ہے، اور اس کائنات کی تخلیق کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات آباد رہے اور اس میں رکھ کر انسانوں کا امتحان لیا جائے، جانچا جائے کون ہے جو ایمان کے راستے پر چلتا ہے، کون ہے جو کفر کے راستے پر چلتا ہے، کون ہے جو اطاعت کرتا ہے، کون ہے جو معصیت کرتا ہے، کون ہے جو حکم مانتا ہے، کون ہے جو حکم کو ٹھکراتا ہے۔ امتحان لیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے کہ کون ثابت قدم ہے اور کون پھسل جانے والا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی مرضی پر جمنے والا ہے اور کون اس سے اپنے آپ کو الگ کرنے والا ہے۔ اور کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ بس دنیا یوں ہی وجود میں آ گئی۔ آج بھی جو ملحدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا تو بس دھماکے سے وجود میں آئی ہے، سیارے سیاروں سے ٹکرائے اور پھر ایک نیا سیارہ زمین کے نام سے بن گیا، اور انسان بندر تھا اور بندر سے ترقی کرتے کرتے وہ انسان بن گیا۔ اور ڈارون کا نظریہ ارتقاء پیش کیا جاتا ہے کہ وہ انسان مستقل کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ بندر کی یہ ارتقائی شکل ہے۔ یہ سب چیزیں واہیات اور خرافات ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے اور اسے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اور کائنات اس کی خدمت کے لیے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔
ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، یا ہم ایمان والوں اور جنہوں نے اچھا عمل کیا انہیں کر دیں گے زمین میں فساد برپا کرنے والوں کی طرح، ام نجعل المتقین کالفجار، یا متقی بندوں کو بنا دیں گے گنہگاروں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نظام ہے اور اس نظام کے تحت انسانوں کو ان کے مقام پر رکھا جاتا ہے۔ جب کائنات امتحان کے لیے ہے تو جو امتحان میں کامیاب ہوگا اور جو امتحان میں ناکام ہوگا، دونوں کے مرتبے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان محنت کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، خدا کا حکم مان رہا ہے، اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے اور خدا کے آگے جھک رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور اس کی مخلوق کی بہتری چاہ رہا ہے، اور پھر اس کو پست کر دیا جائے۔ خدا تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ خدا کا لشکر، خدا کی جماعت غالب آئے گی۔ اور جو لوگ نافرمانی اور سرکشی کے راستے پر ہیں انہیں جھکایا جائے گا اور گرایا جائے گا، عذاب ان پر آئے گا اور ذلت ان کا مقدر ہوگی، یہ بھی طے ہے۔ دونوں طبقے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اندھیرا اور اجالا اور دن اور رات اور دھوپ اور چھاؤں اور بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح متقی اور فاسق و فاجر اور مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کتاب ہے کہ ہم نے اس کو آپ کی طرف اتارا ہے، برکت والی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور نصیحت حاصل کریں، عقل رکھنے والے۔ قرآن پاک سے زیادہ بابرکت کلام کون ہوگا کہ جو انسان کو سرتاپا نور بناتا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کتاب ہدایت کون سی ہوگی کہ جس کے ذریعے انسانوں کو ہر مشکل میں راستہ ملتا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر الکتاب کون ہو سکتی ہے کہ جو دنیا کے انسانوں کے افکار، نظریات اور ان کے خیالات کو بدل کر رکھ دے۔ اقبال نے کہا تھا، ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست قدیم۔ یہ قرآن تو زندہ و جاوید کتاب ہے اور اس کے حکم و اسرار باقی رہنے والے ہیں، وہ زبردست کتاب ہے۔ ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست قدیم۔ قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، اور یہ کتاب اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے۔ یہ صرف اس لیے نہیں اتارا گیا کلام ہے کہ اس کو پڑھ لیجئے یا طاق میں سجا کر برکت کے لیے رکھ دیجئے۔ قرآن تو اتارا گیا ہے تاکہ وہ زندگی اور حرارت عطا کرے اور انسانوں کو صحیح سمت کی رہنمائی کرے۔ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے۔ اب اگر کوئی قرآن پاک کو صرف برکت کی کتاب سمجھتا ہے اور اس کو کسی طاق میں رکھ دیتا ہے تو یہ اس کی محرومی کی بات ہے۔ اگر ساری دنیا کی خوشبو جمع کر لی جائے اور اس کے بعد انسان اپنی ناک بند کر لے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اسی طرح اگر گھر میں قرآن پاک موجود ہے لیکن نہ پڑھا جائے، نہ اس پر غور و فکر کیا جائے، نہ اس سے رہنمائی حاصل کی جائے، تو پھر قرآن مجید کے ذریعے ہمیں کیا نفع حاصل ہوگا۔ اسی لیے بار بار توجہ دلائی جاتی ہے کہ قرآن اتارا گیا ہے تاکہ اس کو سمجھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ یہ ذکر ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر ہے، نصیحت نامہ ہے کہ اس میں زندگی کو اور معاشرے کو اور سوسائٹی کو منظم کرنے اور مرتب کرنے اور بہترین بنانے اور بام عروج تک پہنچانے کے نسخے ذکر کیے گئے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان دیا، یعنی ایک تو بادشاہت ملی، پیغمبری ملی، اونچا مقام ملا، عزت اور رتبہ حاصل ہوا، اور پھر اولاد ایسی ملی کہ جس نے ان کے نام کو اور روشن کر دیا اور ان کی نیک نامی میں اضافہ کیا۔ نعم العبد، بہترین بندے ہیں، انہو اواب، وہ یقیناً وہ جھکنے والے ہیں،
حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف بیان ہوئی کہ بہترین بندے. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جبکہ ان کے سامنے شام کے وقت بہت خوب عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، انہوں نے کہا کہ میں نے مال کو محبوب جانا اپنے پروردگار کے ذکر سے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج آڑ میں چھپ گیا یعنی غروب ہو گیا. ردوہا علی، گھوڑوں کو مجھ پر لوٹا کر لاؤ. فتفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر وہ ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے یا سہلانے لگے، اور ایک تفسیری روایت کے مطابق کاٹنے لگے گردنوں کو اور ان کی پنڈلیوں کو کاٹنے لگے. واقعہ یہ ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام ایک دن بہترین اصیل گھوڑوں کے معائنے کے لیے تشریف لے گئے. ان کے لیے بہت سارے گھوڑے پالے گئے تھے. اللہ نے ان کو مال دنیا سے اسباب سے نوازا تھا. وہ تشریف لے گئے اور بہترین سبک رفتار گھوڑے تھے، خوبصورت، جاذب نظر، اور ان کو وہ دیر تک دیکھتے رہے. اور اسی معائنے کے درمیان نماز عصر کی طرف سے یا نماز عصر کے وقت کے وظیفے کی طرف سے ان کو ظہور ہو گیا، بھول گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اور نماز کی طرف سے غفلت ہو جانے کی وجہ سے وہ بہت ہی پشیمان ہوئے. اور چونکہ گھوڑوں کے معائنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، اس لیے گھوڑوں کو واپس بلا کر اللہ تعالیٰ کی محبت کے غلبے کی وجہ سے ان کو قربان کرنے لگے. ان کی شریعت میں گھوڑے کی قربانی جائز رہی ہوگی تو قربان کرنے لگے، پنڈلیاں گردنیں کاٹنے لگے. اور یہ جو بات ہے کہ نماز کو بھول گئے، بھول جانا انبیاء کی عصمت کے خلاف نہیں ہے. انسان بھول جاتا ہے، اور بھول جانا یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت آپ نے پڑھا تھی، اور بھول کر ایسا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب توجہ دلائی گئی تب آپ نے 2 رکعت مکمل فرمائی. تو سہو ہو جانا یہ انبیاء کی عصمت کے خلاف نہیں ہے. حضرت سلیمان گھوڑوں کے معائنے میں بھول گئے اور سورج غروب ہو گیا. اور دوسرا پہلو جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ وہ گھوڑوں کے معائنے میں تھے اور انہوں نے گھوڑوں کا معائنہ کرتے ہوئے اس میں ایسے محو ہوئے کہ وہ نماز عصر کے وظیفے کی طرف سے یا نماز کی طرف سے بھول ہوئی. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں ان گھوڑوں کے ساتھ جو محبت سے پیش آ رہا ہوں یا جو ان کو دیکھنے میں وقت صرف کر رہا ہوں، یہ اسی لیے تو ہے کہ یہ جہاد میں کام آئیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کا ایک حصہ ہے، یعنی پروردگار کی یاد ہی کا ایک سبب ہے. اور جہاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا گیا فریضہ ہے. تو اگر مجھ سے کوئی بھول ہوئی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سلسلے میں یا وظیفہ میرا چھوٹ گیا، اور کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ یہ بھی ایک خیر کا اور طاعت کا کام تھا، اور یہ بھی یاد الہی کی ایک شکل تھی. چنانچہ دوبارہ انہوں نے گھوڑوں کو منگوایا اور محبت سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے کہ یہ میرے پروردگار کے راستے میں جہاد کرنے کا ذریعہ ہے. یہ دونوں پہلو مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، اور دونوں روایتوں بعض روایتوں کے مطابق درست ہیں، چاہے یہ بات ہو چاہے وہ بات ہو، اور دونوں پہلو ان آیتوں کے الفاظ سے نکالے جا سکتے ہیں. اب اس میں یہ سبق ملا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے کاموں کو اچھی طرح سمجھے، اور یہ بھی خیال کرے کہ ایک چیز تو وہ ہے کہ جس کو ہم ذکر و تلاوت کے عنوان سے یاد کرتے ہیں، اور دوسرے ایسے امور خیر جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے جڑے ہوئے ہیں، فرائض، طاعات، اگر وہ بھی حسن نیت کے ساتھ ہوں تو اگرچہ کہ بظاہر انسان اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے مگر وہ بھی ذکری ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. لیکن جو وقت کا فریضہ ہوتا ہے
اس کو انجام دینا وقت پر ضروری ہے. اگر کسی کار خیر کی وجہ سے اس فریضے میں کوئی تخلف ہوتا ہے، آگے پیچھے انسان ہو جاتا ہے، تو جو بہت اونچے ہوتے ہیں ان کو صدمہ ہوتا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر جبکہ جہاد میں مشغول تھے، آپ کی نمازیں قضا ہو گئی، عصر و مغرب نماز قضا ہو گئی، اور آپ کو اتنا احساس ہوا، حالانکہ آپ تو جہاد میں مشغول تھے، لیکن آپ کو اتنا احساس ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، کہ خدا ان کافروں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. شغلونا عن الصلاة الوسطی، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے روک دیا، یعنی عصر کی نماز. وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز بھی فوت ہو گئی تھی. تو اگرچہ کہ آپ جہاد میں مشغول تھے، لیکن نماز کا چھوٹ جانا آپ کو بہت گہرا گزرا، اور ایسے سخت الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے. تو جو وقت کا فریضہ ہے اس کی انجام دہی وقت پر کرنی چاہیے، اور ہر کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگنا چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف.